کا ولی بیٹھا ذکر کرتا اللہ اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ذکر بند کر دے, اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا, میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. تو بس وہ اللہ کا جو ولی تھا نا کھڑا ہو گیا, کہا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے, ہاتھ کا, یہ ہاتھ کا, پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا. فوراً چھری نکالی, کہا اب میں ایک کام کر, میں سب جگہ کا ایک ایک گوشت دے دیتا ہوں, اللہ کو جا کے دے دینا. میں لیکن میرے دوستو ایک بات میں بتا دوں, محبت کس کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ گئے تھے, کس کے پاس؟ ارے کون ہے, کس کے ساتھ بات کرنے, ارے زور سے کون ہے, کس کے ساتھ بات کرنے؟ تو وہاں جا کر کیا کہا تھا, واللہ اللہ انی لا احبک کثیرا, جا کر کہا تھا اللہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا, اللہ کوٹ کوٹ کے محبت کرتا. تو اللہ نے کیا کہا, موسیٰ محبت کرتے ہو؟ ہاں اللہ, تو بول وہ کروں, تو جو بول وہ کروں, بہت محبت کرتا. اللہ نے کہا جا مجھے انسان کا گوشت لا کے دے. کس کا گوشت لا کے دے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ابھی لے کر آتا ہوں. ابھی گیا اور ابھی لے کر پہاڑ سے اترے اور سب کو پوچھنے لگے انسان کا گوشت کہاں ملے گا, انسان کا گوشت کہاں ملے گا, انسان کا گوشت کہاں ملے گا. تو سب نے کہا اے بھائی انسان کا گوشت کہیں ملتا, انسان کا گوشت تو وہی ملے گا کہ اپنے آپ کو مار اور نکال, باقی انسان کا گوشت کہاں ملے گا. نہیں ملا. آئے پہاڑ پر, اللہ نہیں ملا. اللہ, تو اللہ نے کہا بہت محبت کرتا تھا نا, ایک انسان کا گوشت لا کے نہیں دے سکا مجھے. تو کہا اللہ لیکن بہت کوشش کیا, سب بازار میں گیا, بڑے کا چھوٹے کا ملتا لیکن انسان کا تو نہیں ملتا. بہت گھوما پھرا لیکن نہیں ملا, اللہ نہیں ملا. اللہ نے کہا جا فلاں پہاڑ پہ جا, ایک میرا بندہ بیٹھا ہے, اس کو جا کر کے اللہ انسان کا گوشت مانگتا ہے, جا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایڈریس تو مل گیا, اب دھڑا دھڑ چلے وہ پہاڑ پر گئے تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ذکر کرتا اللہ اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ذکر بند کر دے, اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا, میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. تو بس وہ اللہ کا جو ولی تھا نا کھڑا ہو گیا, کہا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے, ہاتھ کا, یہ ہاتھ کا, پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا. فوراً چھری نکالی, کہا اب میں ایک کام کر, میں سب جگہ کا ایک ایک گوشت دے دیتا ہوں, اللہ کو جا کے دے دینا. میں ہاتھ کا بھی, یہ ہاتھ کا بھی دیتا, اس سے کہ معلوم نہیں اللہ کو کون سا چاہیے, یہ ہاتھ کا چاہیے, یہ ہاتھ کا چاہیے, پاؤں کا چاہیے, یہ پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا, کون سا چاہیے. میں بدن کے ہر ٹکڑے کا گوشت دیتا ہوں تاکہ اللہ کو کہنا کہ تیرا ہی بنایا ہوا تھا, تجھی کو دے دیا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, نہیں ایسے مت کر, میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں کون سا گوشت چاہیے. اسے کہ تو ایسا کرے گا تو مر جائے گا. ارے بھائی سب جگہ کا ٹکڑا نکالے گا تو میں اللہ کو پوچھ کے آتا ہوں کہ ہاتھ کا رائٹ ہینڈ کے لیفٹ ہینڈ کے رائٹ لیگ کے لیفٹ لیگ کے پیٹ کا چاہیے کہ پیٹھ کا چاہیے کہ کون سا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, کہا اللہ وہ تو تیرا عجیب بندہ, وہ تو پورے بدن کا ٹکڑا کرنے کو تیار ہے, لیکن تو بتا کہ تجھ کو کون سا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو محبت کی سیڑھی ابھی چڑھا نہیں اور وہ محبت کی منزل کو پار کر چکا ہے. تو محبت کی سیڑھی بھی ابھی نہیں چڑھا اور وہ محبت کی منزل کو پار کر چکا. ارے میرا بندہ, جس وقت میں نے کہا مجھے انسان کا گوشت چاہیے, جو اس نے کہا تجھے میرے سامنے کہنا چاہیے تھا, میں تجھے اس مقام پر پہنچا دیتا کہ میرے آخری نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہوتا تو میں تجھ کو عنایت کر دیتا. لیکن اس وقت تو نے دوسروں کا گوشت تلاش کرنا شروع کیا. میرے دوستو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ عالم کی درگاہ ہمارے سامنے ہیں, اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے, اللہ ان کے صدقے میں ہم کو رحمت نچھاور فرمائے. لیکن میرے دوستو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے, قطب عالم سے محبت کرتے. میرے دوستو اگر محبت کرتا ہوتا تو داڑھی منڈوا کے ان کے سامنے کھڑا, اگر محبت کرتا ہوتا تو ان کی درگاہ کے سامنے گانا بجانا نہ کیا ہوتا. اگر ان سے محبت کرتا ہوتا تو ہماری اور آپ کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے. اس لیے کہ میرے دوستو وہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنی مزار مبارک سے کہتے ہوں گے, جب داڑھی منڈے کو دیکھتے ہوں گے تو اندر سے کہتے ہوں گے ابا قطب عالم اور میں شاہ عالم دونوں تجھ سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ چہرہ لے کر آیا جس سے میرا آقا بھی نفرت کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات بہت بھاری لگی ہوگی آپ لوگوں کو, لیکن بالکل صحیح بات ہے. پوچھو, اگر دل بنا دو نا تو وہ اندر سے خود آواز نکالیں گے, وہ خود اندر سے. بھائی میں تو کہتا ہوں اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے,
ارے کہو اللہ کا ولی. ابھی آپ نے سنا ہوگا یا معلوم نہیں میڈیا میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, ہمارا جو کیم ہے نا کیم, وہاں کی قبر نے تھوڑا ہٹ گئی, وہاں ایک ولی کی قبر, تو ایک طوفان مچ گیا, ولی کی قبر ہٹ گئی, ولی کی قبر ہٹ گئی, ولی کی قبر ہٹ گئی. مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت ذرا آ کے دیکھو تو صحیح, ولی کی قبر ہٹ گئی. میں نے کہا ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم بغیر دیکھے ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ارے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ارے میرے دوستو, جب اپنی قبر میں زندہ ہے اور قرآن کہتا زندہ ہے, تو اگر آگے پیچھے ہو گیا تو تو زندہ ترکیسر سے احمد آباد تک آ گیا نا, تو ولی اگر ادھر سے ادھر چلا گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں گلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ابھی ماہم کی جو درگاہ ہے اس کے بارے میں آپ نے 2-4 دن پہلے پڑھا ہوگا کہ وہاں کا تالاب کا پانی میٹھا ہو گیا, وہاں کا تالاب کا پانی. اور ایک پانی پت کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کی قبر مبارک کے سامنے نیم کا درخت تھا, وہ میٹھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی یہ سب تعجب کرنے کی, سائنس کچھ بھی کہے, بھائی سائنس بھی اپنی جگہ پر کہتا ہے کہ پانی میٹھا کیوں ہو گیا اور درخت نیم کا درخت میٹھا, وہ سائنس کہتا. لیکن میں کہتا ہوں سائنس بولے نہ بولے, ہم تو کہتے جب شاہ عالم توجہ ڈالتے تو ایک مردہ بچہ زندہ ہوتا, تو کوئی ولی توجہ ڈالے تو نیم کا درخت میٹھا کیوں نہیں ہو جائے؟ ارے دیکھو بات آئی ہے تو میں بتا دوں, یہ کعبے کے اندر ایک پتھر ہے نا, کیا نام ہے؟ زور سے کہو نا, کیا نام ہے؟ اس کو جا کے کیا کرتے ہیں؟ چومتے. چومتے کہ نہیں چومتے؟ ارے چومتے کہ نہیں چومتے کہو نا. وہ اس کا کلر کیا ہے؟ کلر کیا ہے؟ زور سے کہو نا, کلر کیا ہے؟ کالا. اس کا کلر. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ حجر اسود میرے پاس ہے ترکیسر میں, اس لیے کہ حجر اسود پر آج تک تاریخ بتاتی ہے 18 مرتبہ حملہ ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ کعبے پر 18 مرتبہ حملہ ہوا, اور حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر گرے ہیں. جن اللہ کے ولیوں کو مل گیا, میرے جیسے نالائق کو بھی مل گیا. اور میں کہاں سے لایا؟ پناما سے لے کر آیا. اس لیے میں کبھی کبھی اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ تم مکہ جا کے چومتے ہو, میں گھر ہی گھر میں چوم لیتا ہوں, لیکن کسی کو دیتا نہیں. میرے جیسا کنجوس کوئی نہیں ہوگا, کسی کو نہیں دیتا. لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ پتھر کا کلر کیسا ہے؟ زور سے کہو نا کیسا ہے, اور زور سے کہو کیسا ہے. لیکن قسم اللہ کی, یہ جب پتھر جنت سے آیا تھا تو کالا نہیں تھا. یہ کالا نہیں تھا, حدیث میں لکھا یہ کالا نہیں تھا. یہ پتھر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اور اتنا چمکتا تھا کہ جب پتھر رکھا تھا تو مشرق اور مغرب میں اجالا ہو گیا تھا. یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اور یہ اتنا چمکتا تھا کہ مشرق مغرب میں اجالا ہو گیا. لیکن میرے نبی نے کہا پتھر سفید تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا, چمکتا تھا, لیکن انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. تو اگر ہمارا گناہ, میرے اور آپ کا گناہ اگر حجر اسود کے سفید کو کالا کر سکتا, اگر گناہ پتھر کو کالا کر سکتا, تو کسی ولی کی نظر تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتی؟ ارے بدل سکتی کہ نہیں بدل؟ کسی اللہ والے کی توجہ لگ جائے بہت بڑا کام ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب میرے دوستو, جب اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا, حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا, میرے دوستو جب اتنا بڑا ولی آپ کے احمد آباد میں ہو, سنو, اتنا بڑا ولی احمد آباد میں ہو, پھر بھی احمد آباد کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ اتنا بڑا ولی اس دھرتی پر آرام کرتا ہو, اور اسی دھرتی پر کلمہ والوں کو مارا جائے یا جیلوں میں بند کیا جائے, یہ ضرور ہمارے اعمال کی نحوست نے ان کی کرامتوں کو روک دیا ہے. جیسے ہمارے اعمال اگر حجر پتھر کو کالا, کعبے کے لگے ہوئے پتھر کو اگر ہمارا گناہ کالا بنا سکتا ہے, تو ہمارے گناہوں نے ان کی کرامت کو بند کر دیا. ورنہ قسم اللہ کی یہ قبر میں انگلی اٹھاتا اور اللہ احمد آباد والے مسلمانوں کو زندہ کر دیتا, ایمانوں کو زندہ کر دیتا کہ نہیں کر دیتا. لیکن یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہوگی نا. کس سے ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں معافی مانگو گے بھائی معافی؟ ہاں میرے دوستوں, ادھر ادھر چیخنا, چلانا, ڈھول بجانا, کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستوں, حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت کو جا کر کہو میں گنہگار امتی ہوں, اور آپ کا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے, آپ قیامت میں میری سفارش کر دینا. اور حضرت قطب عالم نے تو کہا تھا نا, بیٹا دنیا میں مردوں کو زندہ کرتا جائے گا اور آخرت میں جہنمیوں کو جنت میں بھیجتا جائے گا.
یہ سفارش کرتے جائیں گے اور ہمارے لیے جنت ہوتی جائے گی. دعا کرو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی ان کی سفارش نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سفارش نصیب فرمائے. اور آج ارادہ کرو, کہو انشاءاللہ, نہیں ایسے نہیں ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ, جب تک زندہ رہیں گے, جان میں جان رہے گی, حضرت شاہ عالم کی قدر کرتے رہیں گے, حضرت قطب عالم کی قدر کرتے رہیں گے, اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے رہیں گے. اور میرے پیارو ہاتھ اوپر ہی رکھو, معاف کرنا, ہاتھ اوپر رکھو, کہہ دو انشاءاللہ ہم نبی سے محبت کریں گے. اور اس کے لیے کہو, اس کے لیے کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ, انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے کہو قضا نہیں ہوگی. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ باہر جا کے پلٹ تو نہیں جاؤ گے نا؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کے سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور میرے دوستوں میں بات ختم کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک بات رہ گئی. حضرت جنید تھک گئے تو جانے دو, آئندہ مرتبہ. حضرت جنید بغدادی نے خواب میں جناب نبی کریم, ہاں میرے دوستو دل کو ہلا, دل کو نرم کر کے سنو. حضرت جنید بغدادی نے جب خواب دیکھا ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار کیا اور کیسے روتے روتے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ, اگر موت کے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا تھا, اے جنید تو نہیں, میرا کوئی بھی امتی یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور مجھ پر درود پڑھتا رہے گا. نبی کہتے وہ مرے گا نہیں, مرے گا تو اس حال میں مرے گا, کلمہ پڑھتا ہوگا اور روح نکل رہی ہوگی. بھائی وہ کون سی تسبیح ابھی یاد کر لو. ویسے مولانا حبیب صاحب تقسیم کریں گے, لیکن بہت کم لے کر آیا ہوں میں, وہ بعد میں چھپواتے رہیں گے, اس لیے بھیڑ بھاڑ دھکم دھکی مت کرنا. ہاں میرے دوستو جتنی ہے لے لینا, اور میں تو کہتا ہوں لینے کی ضرورت نہیں, ابھی یاد ہو جائے گی. 3 جملے یاد کر لو. کہو کتنے جملے یاد کرنا؟ 3. ساتھ میں کہو کتنے جملے یاد کرنا؟ 3. پہلا جملہ یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. کتنا جملہ ہو گیا؟ دوسرا لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت. کتنے جملے ہو گئے؟ اور تیسرا جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. بس. اور روزانہ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. اوہو ہمارے نبی کا احسان. جنید میرا کوئی بھی امتی 1 مرتبہ پڑھے گا, موت آتی رہے گی, روح نکلتی رہے گی, اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ بھی نکلتا رہے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ کارڈ انشاءاللہ بٹے گا, لیکن بہت کم ہے, دھکم دھکی نہیں. ہاں میرے دوستو بعد میں چھپوا دیا جائے گا, تقسیم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. جتنے